زمین کربلا کی صبح عبرت کون دیکھے گا؟ زمین کربلا کی صبح عبرت کون دیکھے گا؟ لہو میں تر نبی زادوں کی صورت کون دیکھے گا؟ زمین کربلا کی صبح عبرت کون دیکھے گا؟ لہو میں تر نبی زادوں کی صورت کون دیکھے گا؟ زمانہ دیکھ لے یہ آخری سجدہ دے خنجر، زمانہ دیکھ لے یہ آخری سجدہ دے خنجر، سحر ہوگی تو پھر تصویر رسالت کون دیکھے گا؟ زمین کربلا کی صبح عبرت کون دیکھے گا؟ زمانہ دیکھ لے یہ آخری سجدہ تے خنجر، زمانہ دیکھ لے یہ آخری سجدہ تے خنجر، ارے سحر ہوگی تو پھر تصویر رسالت کون دیکھے گا؟ صلوات محمد و آل محمد۔ ابو الفضل عبد السلام اور حبیب خدا خطب انبیاء صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا، دنیا چھڑے بدائی نیلو امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا
ইমামে রেজা শত্রুরা কেন মারলো তোমায় ইমামে রেজা কি দোষ ছিল তোমার ইমামে রেজা শত্রুরা কেন মারলো তোমায় ইমামে রেজা ইমামাত তোমার খতম হলো ইমামে রেজা 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 বিষের আঘাতে জর্জরিত তোমার হৃদয় জালিম কেন বুঝতে পারলো না তোমার হৃদয় বিষের আঘাতে জর্জরিত তোমার হৃদয় জালিম কেন বুঝতে পারলো না তোমার হৃদয় তুমি ছিলে তাদের প্রতি অনেক সদয় ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা খোরাসানের মুমিনদের শাফাজে মেলে জালিমরা কেন বুঝলো না ইমাম তোমাকে ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা মামুনুর রশিদ জানতো তুমি সত্যবাদী কতল কেন করলো তবে ওই জালিম মামুনুর রশিদ জানতো তুমি সত্যবাদী কতল কেন করলো তবে ওই জালিম আঙ্গুর দ্বারা জালিম তোমাকে করলো যে শহীদ ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা বোন তোমার মাসুমা আছে কোম নগরে খোরাসানের বাদশা তুমি মাশহাদ শহরে বোন তোমার মাসুমা আছে কোম নগরে খোরাসানের বাদশা তুমি মাশহাদ শহরে জিয়ারত যেন করতে পারি মৌলা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা ইমামে রেজা আবুল ফজলের নওহা মৌলা তোমারও দারে কবুল করে নিও মৌলা তুমি যে মোরে ওয়াস্তা আমি দিলাম তো
امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا صلوات پر محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. روکے معصوم آئے کم روکے معصوم آئے کم ہے کم سے دیتی ہے صدا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں سن لو آواز تیری ہے دل بہل جائے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا دیکھنے آئی ہوں میں کم صورت تیری اے غریب الغربا دیکھ غربت میری کوئی بتلاتا نہیں ہے کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں میں نہ بازار گئی نہ چھینی میری ردا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا جب سے پہنچی ہوں میں کم دل ہے قابو میں کہاں غم زدہ نظر شہر کے پیر و جوان دیکھ کر کالے علم دل ڈہلتا ہے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا ہوں یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں جس کے گوہر بھی چھینے ہے جس کا دامن بھی جلا اے میرے بھائی رضا کم سے مشہد جو گیا زائر مولا رضا اے تکلم وہ یہی لے کے
پیغام چلا، راستہ تیری بہن ابھی تکتی ہے تیرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مومنین باہر ہے اندر تشریف لے آئے، مجلس شروع ہو چکی ہے۔ جو حضرات باہر ہے যারা বাইরে আছেন আপনারা ভিতরে চলে আসেন, মজলিস শুরু হয়ে গেছে। আপনারা সালাওয়াত পড়তে হবে, তারা আর भी आगे बढ़ जाइए। बर मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदर सलावत। बराए खुशरू दिए इमाम ज़माना बुलंदर सलावत। आले मोहम्मद बिस्मिल्लाह। بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وعجل۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية، وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية۔ الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ صلوات سامعین گرامی، دوستداران آل محمد علیہ السلام،
قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، لہذا آپ ان سے کہہ دیجئے بینی و بینکم، تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے وہ گواہ ہے، یعنی ہماری رسالت کا گواہ اللہ ہے، اور وہ شخص ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، جب پوری کتاب کا علم موجود ہے، یہ کون شخص ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، درود بھیجیے گا۔ یعنی ایک نبی کی نبوت کا گواہ ایک اللہ ہے، اور ایک جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ قرآن ثابت ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن ناطق ہے، لہذا جس طریقے سے قرآن میں ہر خشک تر موجود ہے، اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی اعلان ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماوات والارض، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں۔ جس طریقے سے قرآن کا کنارہ نہیں ہے، اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا بھی کنارہ نہیں ہے۔ قرآن ثابت ہے، علی قرآن ناطق ہے، کائنات میں جو چاہے جس چیز کا علم چاہے علی ابن ابی طالب سے پوچھو، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتانے کو تیار ہے۔ رسول خدا ہے شہر علم کا شہر رسول خدا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں باب علم کا دروازہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علی کی عظمت کو کائنات میں ہم نہیں سمجھ سکتے، جس طریقے سے رسول خدا کی عظمت کو کائنات میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ خالق ہونے میں یکتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہونے میں یکتا ہے، رسول یکتا۔ بارہا کہہ چکا ہوں، رسول خدا کا کوئی کمپیئر نہیں ہے، رسول خدا مخلوق ہونے میں یکتا۔ جس طریقے سے رسول خدا اپنے مقام پر ایک ہے، اسی طریقے سے کائنات میں علی ابن ابی طالب بھی ایک ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ایک ہے، امام حسن اور امام حسین بھی ایک ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہم نے آپ نے دیکھا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے اور آپ نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا ہے، ہم نے رسول خدا کو نہیں دیکھا، ہم نے امام علی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم نے امام حسن حسین کو نہیں دیکھا علی و فاطمہ کو ہم نے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے علی کو نہیں دیکھا اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کے دشمنوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ مولا کے دشمن کون ہے، نہ مولا کو دیکھا نہ مولا کے دشمن کو دیکھا۔ جب مولا کو دیکھا نہیں، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دشمن کو دیکھا نہیں، پھر جو ہے ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے جان کیوں دیتے ہیں، علی کو مانتے کیوں ہیں، علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ ہم نے تو دیکھا نہیں علی کو، لیکن اس کے باوجود ہم علی کا جان دینا، علی کے لیے جینا، علی کے لیے مرنا، علی کے لیے زندہ رہنا، یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جاز جلداس یہ انگریز مورخ ہے، یہ عیسائی مورخ ہے،
اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق بہت ساری اس نے کتابیں لکھی، اور اس نے جو علی کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی، اس نے یہی کہا کہ میں عیسائی ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کی عظمت میں عیسائیوں پر کتاب لکھی جاتی، لیکن میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت میں کتاب لکھ رہا ہوں مولا کے فضائل میں، علی کے فضائل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ریسرچ کیا، مجھے پتہ چلا علی کے حق میں ناانصافی ہوئی ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ علی کے حق میں ناانصافی ہوئی۔ عیسائی کہتا ہے کہ علی کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیا گیا، علی کے حق میں ناانصافی ہوئی اس اعتبار سے۔ اور دوسرا عیسائی مورخ ہے شبلی شمیل، وہ یہ کہتا ہے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، علی نسخۃ مفردہ، علی ایک ایسا نسخہ ہے جس کا کوئی کاپی نہیں ہے، جس کا کوئی کمپیئر نہیں ہے اس اعتبار سے۔ اور آپ آگے بڑھے، ابن ابی الحدید اہل تسنن والجماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ آپ اگر مولا علی کے روضے پر جائیں گے، آپ نجف میں جائیں گے تو نجف میں مولا علی کے روضے پر جو ہے نا اوپر اشعار لکھے ہوئے، شعر لکھا ہوا ہے۔ مولا کے روضے کے دیوار پر بھی شعر لکھا ہوا، یہ سب جو شعر لکھا ہوا ہے ابن ابی الحدید معتزلی کا لکھا ہوا شعر ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی، وہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت میں ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہتا ہے کہ مولا آپ کو آقا کہتے ہیں، آقا، مولا آقا الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ کو آقا کہا جاتا ہے۔ آقا سے بھی زیادہ اگر کوئی اور بہتر لفظ ہوتا تو یقیناً علی وہ لفظ آپ کے لیے استعمال کیا جاتا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ وہ لفظ جو ہے آپ کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اور پھر ابن ابی الحدید معتزلی کا عربی میں شعر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کروایا، اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ صلب میں علی اور آل علی کا نور تھا۔ اس نور کی وجہ کر اللہ نے فرشتوں سے جناب آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا، یعنی مقام علی، عظمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس اعتبار سے علی کا مقام بہت بلند ہے۔ علی کے اگر فضائل اگر پوچھنا ہے تو دشمنوں سے پوچھیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کیا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص، یہ عمر ابن سعد کا باپ ہے۔ سعد ابن ابی وقاص عمر ابن سعد کا باپ ہے۔ یہ گھوڑے پر سوار یہ جا رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ 2-3 افراد بیٹھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص اس مقام پر رک گیا، اور رکنے کے بعد کہتا تم لوگ علی کے بارے میں غیبت کر رہے ہو، تم لوگ علی کے خلاف باتیں کر رہے ہو، سنو اللہ نے کچھ عظمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایسی دی ہے، ان میں سے ایک عظمت، ایک فضیلت اگر ہمارے خاندان میں ہوتی تو صبح قیامت تک ہم فخر کرتے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ صبح قیامت تک ہم فخر کرتے، ایک فضیلت اگر، ایک عظمت اگر ہمارے خاندان میں ہوتی جو اللہ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ ایک عظمت علی کی کیا ہے کہ جب سورہ توبہ نازل ہوا، نازل ہونے کے بعد سورہ توبہ رسول خدا نے کسی کو دیا، لے جاؤ اور کافروں کو ان سورہ توبہ کو پڑھ کے سناؤ، تو فوراً جبریل امین نازل ہوئے، اور جبریل امین نے نازل ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ جائیں یا آپ اپنے نفس کو بھیجیں، آپ جائیں یا آپ کا نفس جائے۔ اس اعتبار سے جب یہ کہا کہ آپ جائیں یا آپ کا نفس جائے تو رسول خدا نے کیا کیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اے علی تم اس سورے کو لے لو، تم لے کر چلے جاؤ، اور وہ انہیں جو پہلے لے کر گئے تھے انہیں بھیج دو۔ یہ جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں بلا لیا، علی کو بھیج دیا۔ نبی نے کہا ہم نے نہیں بلایا ہے، خدا نے بلایا ہے، خدا نے بھیجا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ خدا نے بلایا ہے، خدا نے بلایا ہے، خدا نے بھیجا۔ اس
اعتبار سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام گئے، یعنی اے نبی آپ جائیے یا آپ اپنے نفس کو بھیجیے۔ نفس میں اور اولاد میں فرق ہے، توجہ چاہتا ہوں، اولاد نفس نہیں ہے، اولاد ہے۔ نفس وہ ہوتا ہے جو یقیناً جو اس مقام پر ہو، یعنی نفس وہ ہے جو جس کا جو نفس ہوگا وہ اس کی جان ہے، وہ اس کے مقام پر ہو، وہ اس کے برابر ہو، وہ اس کی نیابت کر سکے۔ اس اعتبار سے جو ہے نا آپ جائیں یا آپ کا نفس جائے۔ نفس اولاد کے مانند نہیں ہے، نفس کا مقام بہت بلند ہے۔ اس اعتبار سے نفس یعنی وہ خود جو ہے نا جان، خود جو ہے نا ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر۔ اس اعتبار سے یعنی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کے فرزند کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی امام کے فرزند ہیں اور عبداللہ بھی امام کے فرزند ہیں، دونوں امام جعفر صادق کے فرزند ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ بابا آپ جو ہے موسیٰ کاظم پر آپ کی رغبت زیادہ ہے، آپ موسیٰ کاظم کو زیادہ چاہتے ہیں، ان کی طرف آپ زیادہ مائل ہیں۔ عاطفی اعتبار سے نہیں، یہ نہیں کہ اولاد کے اعتبار سے ایک باپ ایک اولاد کو کم چاہتا ہے، ایک اولاد کو زیادہ چاہتا ہے، ایسا نہیں۔ آپ امام موسیٰ کاظم کو زیادہ چاہتے ہیں، ان کی طرف رغبت زیادہ ہے، ہم لوگوں کی طرف کم ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو میرا بیٹا ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ ہمارا نفس ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام، وہ ہمارا نفس، یعنی ہمارا علم جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کا علم ہے، ہمارا تقویٰ وہ موسیٰ کاظم کا تقویٰ ہے، ہماری جگہ پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اس اعتبار سے ہر امام نے ایک دوسرے امام کو اپنا نفس قرار دیا ہے، لہذا یہ ایک فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، علی نفس رسول ہے۔ وَأَنفُسْنَا وَأَنفُسَكُمْ، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نبی کا نفس ہو، نبی کا نفس علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت آپ سن چکے ہیں کہ جب رسول خدا مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو رسول خدا نے کیا کیا، وہ مسجد کے سامنے جو ہے تمام گھر بنا، جب گھر بنا تو لوگ جو ہے مسجد کے صحن سے آتے جاتے تھے، اللہ نے کیا کیا حکم دیا کہ میرے نبی تمام دروازہ بند کر دیا جائے، ایک دروازہ کھلا رہے، تمام دروازہ بند ہو گیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دروازہ کھلا رہا۔ ابن عباس اور دوسرے افراد آئے اور کہا کہ اے محمد تم نے ہم لوگوں کا دروازہ بند کر دیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دروازہ کھلا رہا۔ نبی نے فرمایا چچا میں نے بند نہیں کیا ہے، خدا نے بند کروایا ہے، خدا نے علی کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے یعنی ہم نے نہیں، اللہ نے کھلا رکھا علی کا مقام، یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت، جنگ تبوک میں اللہ کے رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خاص کر کے رسول خدا نے چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ کر رسول خدا جنگ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ جو رسول خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ کر جنگ میں رسول خدا جائیں گے، لہذا جو لوگوں کو پتا چلا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں وہ جنگ میں نہیں جا رہے ہیں، جب ان کو پتا چلا کہ علی ابن ابی طالب جنگ میں نہیں جا رہے ہیں تو بعد مسلمان جو ہے نا وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، نبی علی سے ناراض ہے، نبی علی سے نالا ہے، جب ہی تو نبی علی کو جنگ میں نہیں لے جا رہے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب مولا علی کے کان میں یہ بات پہنچی تو مولا علی رسول خدا کے پاس آئے، اللہ کے رسول آپ مجھے نہیں لے جا رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا اے علی تو میرا خاص ہے، خاص طور سے تجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یعنی کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی کے لیے خاص فرد تھے، ہر خاندان میں ہے، ہر فیملی میں ہے، باپ ہے، چچا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اس فیملی میں ایک فرد جو ہے نا خاص ہے، یعنی کیا
گھر کے افراد ایک بات کسی سے نہیں بتاتے، لیکن ایک افراد سے خاص کر کے ان سے بتاتے ہیں. کیا؟ یعنی کسی سے بھتیجا کسی سے شیئر نہیں کرتا. 4 چچا ہیں، 4 چچا میں سے ایک چچا سے شیئر کرتا ہے. بھانجا کسی سے شیئر نہیں کرتا. 4 ماموں ہیں، ایک ماموں سے شیئر کرتا ہے. بھانجیاں کسی سے شیئر نہیں کرتی. 5 خالہ ہیں، ایک خالہ سے شیئر کرتی ہے. ہر خاندان میں خاص ہوتا ہے، خاص افراد جس سے انسان اس کے دل کی باتیں بیان کرتا ہے. علی ابن ابی طالب کو کہا اے علی تو ہمارا خاص ہے، اس ناطے میں تجھے بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لہذا مولا علی کے لیے کہا گیا کہ جو باتیں رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو نہیں بولتے تھے وہ باتیں علی ابن ابی طالب سے کہتے تھے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. خاص یہ ایک عظمت جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مولا کی صفت. اور چوتھی صفت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ کہ علی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہے. کائنات میں مثل علی کوئی نہیں ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہم کفو ہو. اور 5ویں صفت یہ علی کون ہے؟ علی حسن حسین کا بابا ہے. کائنات میں ایسا کوئی فرزند نہیں ہے، نہ کوئی ایسا باپ ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. اس اعتبار سے یعنی کمال کے اعتبار سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کمالات دوسرے بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی میں جو کمال ہے وہ کمال اگر ایک فضیلت اگر ہمارے خاندان میں مل جائے تو ہمارا پورا خاندان فخر کرے کہ ہمارے خاندان میں یہ فضیلت یہ مقام ہمارے خاندان میں ہے. اپنوں نے نہیں پہچانا، دوسروں نے پہچانا. عیسائی نے پہچانا ہے، یہودیوں نے پہچانا ہے، ہندوؤں نے پہچانا ہے، دوسروں نے پہچانا، اپنا نہیں پہچانا. ایک یہودی خیبر کا توجہ چاہتا ہوں، ایک یہودی خیبر کا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ یہ خیبری یہودی مولا کے ساتھ سفر کر رہا ہے. ساتھ مولا کے جا رہا ہے. یہ جو مولا کے ساتھ جا رہا تھا ایک مقام پر پہنچنے کے بعد دریا تھا، گہرا پانی دریا تھا. سیلاب آیا تھا، بارش ہوئی تھی، پانی بہت گہرا تھا. یہ جو مرد خیبری تھا اس مقام پر پہنچنے کے بعد اس نے ایک لکڑی لیا، دریا پر پھینکا اور کچھ پڑھا. اور پڑھنے کے بعد اس لکڑی پر پیر رکھتے مرد خیبری جو ہے دریا کے پار ہو گیا. یہ جب دریا کے پار ہوا تو اس طرف مرد خیبری ہے اور اس طرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. وہ مرد خیبری یہودی علی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا فتح، اے نوجوان، لو عرفتا کما عرفتو، جو میں جانتا ہوں کاش وہ تم بھی جانتے. وہ لو جریتا کما جریتو، جس طریقے سے میں چل کر آ گیا کاش تم بھی اس طریقے سے. مولا نے پانی کو اشارہ کیا، پورا پانی برف کی طرح جم گیا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. پورا پانی برف کی طرح جم گیا. مولا علی اسی پانی پر اسی اعتبار سے مولا چلتے ہوئے چلے گئے. جب گئے تب وہ مرد خیبری جو ہے نا علی کے قدموں پر گر گیا اور گر کے کہتا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا پڑھا جو پورا پانی جم گیا؟ تو مولا علی بن ابی طالب نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا پڑھا کہ تم لکڑی پر چلتے ہوئے چلے آئے؟ تو کہتا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم ہم نے پڑھا ہے. امام نے فرمایا ما ہوا اسم اعظم، کیا اسم اعظم ہے جو تم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس لکڑی کے ذریعے راستہ بن گیا تم چلے آئے؟ کہا کہ وہ اسم اعظم جو ہے وہ اسم وسیع محمد، وہ اسم اعظم جو ہے محمد کے وسیع کا نام ہے، وہ ہم نے لیا ہے، لینے کے بعد راستہ بنا ہے. بس علی ابن ابی طالب نے کہا انا وسیع محمد، میں محمد کا وسیع میں ہوں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد.
جانتا ہے محمد کے وسیع علی کا نام لے کر دریا میں وہ گزر رہا ہے، دریا میں راستہ بن رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایک مولوی تقریر میں بیان کر رہا تھا، کیا بیان کر رہا تھا؟ تقریر میں کہہ رہا تھا اے مسلمانوں سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا میں قدم رکھ دیا جائے تو راستہ بن جائے۔ یہ مخاطب مولوی جو ہے یہ تقریر میں بیان کر رہا تھا۔ ایک چرواہا روزانہ گھاس کاٹنے کے لیے دریا اس پار جاتا تھا، دیہات کا آدمی تھا، یہ دیہاتی سن رہا تھا، کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ میں اتنی برکت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے دریا میں قدم رکھا جائے تو راستہ بن جائے۔ اس چرواہا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اب نوکا کی ضرورت نہیں ہے، اب کشتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پیر رکھا، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ وہ گیا گھاس کاٹا، گھاس کاٹ کے لے کر آیا، پھر دریا کے کنارے آیا، اب پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پیر رکھا، پھر راستہ بن گیا۔ اس بار آیا، اس بار جب آیا تو دیکھا وہی مولانا جو تقریر میں کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے اگر بسم اللہ کہہ کر دریا میں قدم رکھ دو تو راستہ بن جائے، دیکھا وہی مولانا صاحب کھڑے ہوئے، کہا مولانا صاحب یہاں کہ ندی اس پار جانا ہے۔ اس نے کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس نے کہا بیٹا کس پر بسم اللہ؟ پانی پر بسم اللہ، درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اس نے کہا بیٹا کس پر بسم اللہ؟ پانی پر بسم اللہ۔ اس چرواہے نے کہا حضور آپ نے نہ تقریر میں کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی برکت ہے اگر بسم اللہ کہہ کر دریا میں قدم رکھ دیا جائے تو راستہ بن جائے۔ میں نے قدم رکھا، گیا اور چلا رہا ہوں، آپ بھی قدم رکھیے، اللہ راستہ بنا دے گا۔ مولوی نے کہا ہمارے بیان کرنے سے تمہارے دل میں بسم اللہ پر جو ایمان ہو گیا ہے وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یعنی وہ ایمان وہ اعتبار نہیں ہے، اگر وہ اعتبار ہوتا تو یقیناً یہ پار ہو جاتے۔ ایک یہودی ایک عیسائی اس کو رسول اور آل رسول کی عظمت کا پتہ ہے، لیکن مسلمانوں کو رسول اور آل رسول کی عظمت کا جس اعتبار سے پتہ ہونا چاہیے، عظمت ہونا چاہیے، اس اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن اس مقام پر میں ایک بات کہوں گا، پتہ ہے آپ کو اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کی اہمیت نہیں ہے، ہے نا؟ اگر کوئی اعلیٰ ہے بلند ہے آپ کے پاس تو بلند ہوتے ہوئے کم تر جو ہے اس کی عظمت کم ہے۔ فار ایگزامپل میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، آیت اللہ آ گئے، آیت اللہ یقیناً ہم سے بڑے ہیں، ہم ان کو کہیں گے بے شک آیت اللہ آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ یعنی ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں آیت اللہ آ گئے تو ہم آیت اللہ کو کہیں گے آپ نماز پڑھائیے اور ہم ہٹ جائیں گے۔ اور آیت اللہ اگر نماز پڑھا رہے ہیں کوئی مرجع تقلید آ گیا تو کیا ہے وہ آیت اللہ ہٹ جائے گا، اس مرجع تقلید کو کہے گا آپ نماز پڑھائیے۔ اور کوئی مرجع تقلید اگر نماز پڑھا رہا ہے اور امام زمانہ آ گئے وہ پڑھاتا رہے گا، نہیں بابا ہٹ جائے گا، کہے گا آپ پڑھائیے، امام زمانہ پڑھائیں گے۔ اور امام زمانہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسن عسکری آ گئے، امام حسن عسکری امام زمانہ نماز پڑھائیں گے، نہیں امام حسن عسکری ہٹ جائیں گے آپ پڑھائیے۔ امام حسن عسکری نماز پڑھا رہے ہیں، امام علی نقی آ گئے، امام حسن عسکری نماز پڑھائیں گے، نہیں وہ ہٹ جائیں گے امام علی۔ اسی طریقے سے ہر امام آتا جائے گا اور جو دوسرا امام ہے وہ ہٹ جائے گا۔ یعنی امام زین العابدین ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسین آ گئے، امام حسین زین العابدین ہٹ جائیں گے، امام حسین نماز پڑھائیں گے۔ امام حسین نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسن آ گئے وہ ہٹ جائیں گے، امام حسن نماز پڑھائیں گے۔ امام حسن نماز پڑھا رہے ہیں، امام علی آ گئے، امام حسن ہٹ جائیں گے، امام علی نماز پڑھائیں گے۔ اب اگر امام علی نماز پڑھا رہے ہیں رسول خدا آ جائے امام علی نماز پڑھاتے رہیں گے، نہیں بابا کائنات زندہ باد زندہ باد۔ لہذا رسول خدا نماز پڑھائیں گے کائنات میں، اللہ بلند معصومین بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، 1,23,999 انبیاء بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس اعتبار
توجہ چاہتا ہوں، مسلمانوں کے سب سے بڑے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اور عبد القادر جیلانی کے جو بڑے پیر ہیں ان کا نام ابو سعید ہے، یعنی کہ ابو سعید افضل ہے، عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ان سے کم ہے، اور ابو سعید کے بڑے پیر کا نام ابو الحسن ہے، یعنی ابو سعید جو ہے ان کے پیر کا نام ابو الحسن ہے، یعنی ابو الحسن کا مقام بلند ہے، ابو سعید کا مقام کم تر ہے، اور ابو الحسن کے بڑے پیر کا نام ابو الفرا ترتوسی ہے، ابو الفرا ہے، یعنی ابو الحسن کے پیر کا نام ابو الفرا ہے، یعنی ابو الفرا کا مقام زیادہ ہے، ابو الحسن کا مقام کم ہے، اور ابو الفرا کے پیر کا نام ابو الفضل ہے، یعنی ابو الفضل کا مقام زیادہ ہے، ابو فرا کا مقام کم ہے، اور ابو الفضل کے پیر کا نام شیخ شبلی ہے، شیخ شبلی کا مقام زیادہ ہے، ابو الفرا کے ابو الفضل کا مقام کم ہے، اور شیخ شبلی کے پیر کا نام شیخ جنید بغدادی ہے، جنید بغدادی کا مقام زیادہ ہے، اور کیا ہے شیخ شبلی کا مقام کم ہے، اور جنید بغدادی کے پیر کا نام سری سقطی ہے، سری سقطی کا مقام زیادہ ہے، جنید بغدادی کا مقام کم ہے، اور سری سقطی کے پیر کا نام کیا ہے معروف قرخی، مولا معروف قرخی کا مقام زیادہ ہے، سری سقطی کا مقام کم ہے، اور معروف قرخی کے پیر کا نام ہے امام رضا علیہ السلام، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ معروف کرخی کی پیشانی جھک جائے، جب اس چوکھٹ کی اتنی عظمت ہے تو پھر
امام رضا کی کتنی عظمت ہوگی. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. پھر امام رضا کی کتنی عظمت ہے, کتنا مقام امام رضا علیہ السلام کا. مامون رشید سفر پہ جا رہا تھا. مامون رشید سفر جا رہا تھا, سمندری سفر پر مامون رشید جا رہا تھا. آیا معروف خرقی کے پاس, کہ معروف خرقی ہم سفر پہ جا رہے ہیں, لہذا ہمارا سفر جو ہے دریائی سفر ہے, بعض اوقات سمندر میں طوفان آ جاتا ہے, جہاز ڈوبنے لگتی ہے, لہذا معروف خرقی امام رضا سے کہو ایک دعا لکھ کے دے دے, کہ اگر جہاز میری بھنور میں پھنس گئی تو امام کی دعا کو نکال کر پڑھیں گے تاکہ نجات مل جائے. معروف خرقی نے اس کو لکھ کے دے دیا. جب معروف خرقی نے اس کو لکھ کے دے دیا, معروف خرقی نے اس نے کیا کیا, اسی طریقے سے لے لیا. پڑھنے کا اسے وقت نہیں ملا, لے لیا, لے کے اپنے پاس رکھ لیا. رکھ کے وہ چلا سمندری سفر میں. توجہ چاہ رہا ہوں, سمندری سفر میں چلا. 3-4 دن کے بعد ایک سمندر میں سیلاب آیا. جب سمندر میں طوفان آیا اس نے فوراً گیا کہ وہ کاغذ نکالیں, اور نکالنے کے بعد اس کاغذ کو جو امام رضا نے دعا دیا ہے دعا پڑھیں. جب کاغذ کھولا اس میں لکھا تھا اللہم انجہ بحق معروف کرخی, اللہم انجہ سفینتی بحق معروف کرخی. اے اللہ میری کشتی کو نجات دے دے معروف کرخی کا واسطہ. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. سمجھ میں آیا؟ اب جو ہے مامون رشید بہت پریشان ہوا, اس نے تو ہمیں لکھ کے دے دیا, ابھی کیا ہوگا, اب تو طوفان آ جائے گا, پوری کشتی ڈوب جائے گی, کسی بھی اعتبار سے میں پہنچ گیا تو میں معروف خرقی کو قتل کر دوں گا. معروف خرقی نے ہمیں دھوکہ دیا. یہ ناراحت ہونے کے بعد اس نے اس کو لیا, لے کر پھاڑ کے یا یوں ہی غصے میں دریا میں سمندر میں پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا پانی ٹھہر گیا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. جیسے ہی پھینکا طوفان ختم ہو گیا, پانی ٹھہر گیا. جب پانی اب تو بہت پریشان ہوا, جا کے تو قتل کرنے والا تھا کہ معروف خرقی نے دھوکہ دے دیا, پھینکا پورا پانی ایک دم ہو گیا, ساکی سکوت میں آ گیا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. اب آیا معروف خرقی کے بعد, معروف خرقی ہم نے تو کہا تھا امام رضا سے دعا لکھ کے دینے کے لیے, تم نے خود سے لے کے دے دیا. غصے میں نے سمندر کا طوفان جو نا وہ ختم ہو گیا. آخر وجہ کیا ہے؟ معصوم معروف خرقی نے کہا دیکھو 14 سال سے میں امام کی غلامی کر رہا ہوں, اور 14 سال سے دن بھر میں 4-5 مرتبہ امام کہتے ہیں معروف 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 معروف. امام کے پکارنے سے اللہ نے اس نام میں اتنی برکت دے دی ہے, جہاں بھی میرا نام لو تمہاری مشکل حل ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. جب امام نام لے اور نام میں اتنی برکت ہو جائے تو خود امام کتنا بابرکت ہوگا, امام کتنا عظیم ہوگا. امام رضا علیہ السلام, امام کا مقام بہت بلند. 2 معجزے امام کی آپ کی خدمت میں کرتا ہوں, انشاءاللہ اپنی منزل پر پہنچتا ہوں. 2 معجزے. ایک معجزہ امام رضا کا یہ ہے, خدا آپ کو لے جائے امام رضا کا کروائے. ایک معجزہ امام رضا علیہ السلام کا یہ ہے کہ ایک تہران کا ایک بہت بڑا تاجر تھا. غور سے سنیں, الحمدللہ رب العالمین, نیا معجزہ ہے. بہت سارا ہزاروں معجزے امام رضا کے, لیکن میں سوچ کے آیا تھا 2 ہی معجزہ پڑھوں گا یا 3 پڑھوں گا, جو پڑھوں گا نیا پڑھوں گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. تہران کا ایک بہت بڑا تاجر تھا, بہت بڑا تاجر. نقصان ہو گیا, لاس ہو گیا, لاس ہو گیا. 200 ملین تومان کا وہ قرضدار ہو گیا. 200 ملین تومان کا وہ بہت بڑا ویوسائی تاجر, 200 ملین تومان کا وہ قرضدار ہو گیا. اور پیسہ والے مخلوق اس کے پاس پہنچے, فشار بہت زیادہ ہے, اذیت بہت زیادہ ہے کہ تم یہ پیسہ جو ہے ہمیں واپس کرو. بہت پریشان. بیوی نے اس کو سپورٹ کیا, کہا کہ کام کرو, کچھ پیسہ لو اور تم امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کو جاؤ اور امام رضا سے توسل کرو کہ امام تمہاری مشکلات کو دور کرے. یہ کسی طریقے سے بیوی نے کرایہ ورایا بندوبست کر کے دیا, اور یہ آیا مشہد امام رضا کے روضے پر. آ کے امام سے دعا کیا, بہت امام سے دعا کیا. امام سے دعا کر کے یہ وہاں ہوتا ہے قبض داری.
महज गुस्सा, मुंह से इमाम की जरी की तरफ देखा, मुंह से कुछ नहीं बोला, फकत इमाम की जरी की तरफ देखा, दिल में कहा मौला मुझे कारोबार में लॉस हो गया, मैं आपके पास आया कि किसी तरीके से मैं आपसे दुआ मांगू, आप हमारी मदद करें। हमारी रोजा ने कर्ज मांग लेकर हमको किसी तरीके से सफर का किराया दिया, और जब मैं वापस निकला तो यहाँ पर भी मेरा जेब जो है मार दिया गया। मौला आप नहीं देख रहे थे, अगर आप नहीं देख रहे थे तो ये शान इमामत के खिलाफ है। इमाम वही होता जो देखे, जो सुने। इमाम रजा की इजाजत में हम यही पढ़ते हैं कि मौला आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जो देखे और सुने। लिहाजा आपने नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो ये नहीं हो सकता, और अगर देखा तो मौला मेरे जेब से पैसा चला गया, मैं परेशान हाल था, आपने जाने क्यों दिया? इस तरीके से उसने इमाम रजा के रौले पर कहा। कहने के बाद फिर वो सर को झुकाए हुए बाहर निकला। कहता कि अब वुज़ू करने का भी दिल नहीं चाह रहा था कि वुज़ू करें, नमाज पढ़े, बहुत परेशान हाल। पैसा जो था वो भी चला गया, फ्लाइट से दोबारा तेहरान जाएगा, उसका भी पैसा नहीं है, शाम को या रात को जो खाना खाएगा उसका भी पैसा नहीं है। ये मायूस चला जा रहा। जेब में उसने हाथ डाला, तो उसको एक तुमान का कॉइन मिला, एक तुमान। तवज्जो चाहो, यही एक वाक़या आप सुन लीजिए, इंशाअल्लाह बाकी वाक़या आपको बाद में सुनाऊंगा। उनको एक तुमान मिला। उस ज़माने में क्या था, पूरे ईरान में बाहर जो है ना हुकूमत की तरफ से जो है ना वो टेलीफोन का रिसीवर लगा रहता था। रास्ता चलते हुए आप कॉइन डालिए, फोन मिलाइए। पूरे ईरान में तकरीबन हर जगह कॉइन डालिए और आप जो है इसी तरीके से आप बात कीजिए, टेलीफोन लगाओ। जब एक तुम्हारे से नजर आया और सामने उसने देखा कि एक जो है ना केबिन टेलीफोन का लगा हुआ, उसके अंदर गया। मशहद का एक नंबर उसके पास था, मशहद के किसी ताजिर का एक नंबर उसके पास था। कभी उस तिजारत ताजिर से बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन पता है कि मशहद का बहुत बड़ा ताजिर है, कभी किसी दौर में से लेन देन हो सकता है, कुछ हो सकता है। एक ताजिर का नंबर उसके पास था। वो गया, उसने कॉइन लगाया और लगाने के बाद कहता है कि अगर उसने उठा लिया तो हम उसको बयान करेंगे हम मुसीबत अदा है, और अगर उसने इनकार भी कर दिया तो फिर भी हमारे लिए शर्मिंदगी का सबब नहीं है, क्योंकि हम जो है टेलीफोन में हैं, आमने सामने तो है नहीं कि वो इनकार करेगा। जब वो इनकार करेगा तो हमारे लिए तकलीफ का सबब बनेगा। हम टेलीफोन में, वो कहेगा नहीं है, ठीक है, नहीं, खुदा हाफिज़। इस एतबार से उसने फ़ोन लगाया। जब फ़ोन उसने लगाया तो किसी ने उठाया, हेलो, फ़ोन उठाया। उसने कहा कि हम जो है तेहरान के बहुत बड़े ताजिर हैं और हमारा नुकसान हो गया बहुत, हम रास्ते के फ़कीर हो गए, किसी तरीके से पैसा वैसा खर्च लेकर इमाम रज़ा के ज़ियारत के लिए आए कि इमाम रज़ा से तवस्सुल करें कि इमाम हमारी मदद करें। लेकिन अब जब हम चले जाएंगे आज या कल, देखिए इमाम के जब हरम से निकले तो मेरा जेब किसी ने मार दिया, लिहाजा अगर हो सके आपसे मुमकिन तो मेरे एक वक्त के खाने का इंतज़ाम कर दीजिए और एक हवाई जहाज़ के टिकट का इंतज़ाम कीजिए। हम आपको कहते हैं आप मेरे लिए इंतज़ाम मत कीजिए, आप इमाम रज़ा के लिए इंतज़ाम कर दीजिए। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। आप इमाम रज़ा के लिए आमर जोड़ने ना, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जोड़ने दुनिया अपनी इटा करते चान अपनी करे दिन। अगर इमाम रज़ा के लिए अगर आप चाहते हैं करना तो आप ऐसा कर दीजिए। उसने कहा कि आप जो फ़ोन कर रहे हैं पब्लिक कॉल से, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, कौन से रास्ते से? इसने कहा कौन से रास्ते से? इसने कहा रास्ता तो मुझे नहीं मालूम, कौन से रास्ते से? उसने कहा हम 2 मिनट के लिए रुक रहे हैं, 2 मिनट के लिए। आप रास्ते के राहगीर से पूछिए कि ये कौन सा रास्ता है, कौन सी जगह है। उसने रास्ते के राहगीर से पूछा तो बताया ये फलके आब है, फलके आब। आप जब ईरान जाएंगे इमाम रज़ा के रौज़े पर मशहद में 4 बड़ा दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा फलके आब की तरफ निकलता है, एक जो है ना वो ज़ामिन आहू की तरफ निकलता है, एक फलचा। उसने कहा फलके आब, यानी वहाँ पर आप जो है मश्क बना हुआ है और चश्मा है पानी का, फलके आब। तो उसने कहा फलके आब की तरफ है। और सरे राह खुसरवी, फारसी में सर कहते हैं मोड़ को, नूरजहां रोड का मोड़, काज़ी आज़म रोड का मोड़, सरे राह खुसरवी। इन्हें खुसरवी रास्ता जो उसके मोड़ पर फलके आब पर हम खड़े हुए हैं। उसने कहा अच्छा एक काम करो, तुम 15 मिनट वहीं पर रहो,
जाएगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। 15 मिनट वही लोग उसी मकाम पर बूथ के सामने ये खड़ा रहा। देखा जबरदस्त एक गाड़ी आई, जबरदस्त गाड़ी रुकी। उसने कहा आपने फोन किया था? हाँ मैंने फोन किया था। अच्छा आइए आप बैठिए। कि हम समझ गए कि ये मालिक नहीं है, ड्राइवर है, गाड़ी बहुत अच्छी है, ये ड्राइवर है। आया हमको लेके चला अहमदाबाद, तेहरान, वहाँ में तेहरान में एक इलाका में, मशहद में एक इलाका अहमदाबाद लेके गया। अहमदाबाद जब लेके गया, जिस कोठी में घुसा बहुत आलीशान महल, दरवाजा खुला, गाड़ी अंदर चली गई। जब गाड़ी अंदर चली गई, बहुत आलीशान महल, उसके बाद से वो लेकर आया हमको मेहमान हॉल में। वहाँ पर लेकर आया तो देखा डुप्लीकेट क्या, तो डुप्लेट जो है ना होता है 2 मंजिला, 1 मंजिले के अंदर 2 मंजिला। देखा कि सीढ़ी से एक आदमी उतरने के बाद पता चला कि यही मालिक है। उतरने के बाद उसने सीने से लगाया, बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आया। उसने कहा कि हुजूर माफ कीजिएगा, आपको जहमत दिया, तकलीफ दिया। उसने कहा कैसी जहमत, कैसा तकलीफ? अरे तुम मेहमान इमाम रजा हो, हम तो नौकर इमाम रजा है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तुम इमाम रजा के मेहमान हो, हम तुम्हारे नौकर हैं, हम तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे नौकर हैं। कैसा तकलीफ? इस तरीके उसने बयान किया। उसने कहा अच्छा क्या है? उसने कहा हुजूर साथ खाने वाने का इंतजाम किया, और खाना वाना खाने के बाद उसने कहा कि हुजूर, अब इसने दिल में सोचा कि खाना तो हमें मिल गया, फ़कत एक हमें हवाई जहाज़ का एक टिकट मिल जाए मशहद टू तेहरान, तो हम चले जाएंगे। उसने कहा क्या? उसने कहा हुजूर मेरा जेब से पैसा चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खाना खा लिया, एक टिकट का अगर इंतजाम हो जाए तो हम चले जाएंगे। उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद कहा कि तुम्हारा किस चीज़ का कारोबार था? कहा फलां चीज़ का। कितना नुकसान हुआ? तो 200 मिलियन तोमान, 200 मिलियन तोमान के हम मकरूज हैं, 200 मिलियन तोमान का। तुम अगर तुम अपना कारोबार शुरू करो तो कितना पैसा तुम्हें लगेगा? तवज्जो चाहता हूँ, कितना पैसा तुम्हें लगेगा? उसने 80 मिलियन तोमान, 200 मिलियन तोमान कर्ज है, और 80 मिलियन तोमान अगर हमें मिल गया तो दोबारा हम अपना जो है कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसने फौरन चेक निकाला, चेक पर कुछ लिखना शुरू किया, लिखने के बाद फिर चेक को फाड़ दिया। तवज्जो चाह रहा हूँ, लिखने के बाद चेक को फाड़ दिया, फिर एक चेक लिखा, चेक लिख के दे दिया, 280 मिलियन तुमान का चेक उसको दे दिया। का सुनो, ये 200 मिलियन तुमान अपना कर्ज अदा करना, ये मुझे नहीं चाहिए वापस, और 80 मिलियन तुमान अपना कारोबार शुरू करो, जैसे जैसे मुनाफा होता जाएगा हमें वापस करते रहना। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमें वापस करते रहना। ये 80 मिलियन तुमान और 200 मिलियन तुमान नहीं चाहिए। और सुनो, इस दरमियान में अगर हम मर गए तो ये कर्ज माफ, तुम अगर मर गए तो ये कर्ज माफ। 280 मिलियन तुमान दे दिया। उसने कहा, इसने में एक नौजवान खूबसूरत चेहरे पर दाढ़ी मुअद्दब एक लड़का चाय लेकर आया। उसने चाय पिया, कहा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। आपका बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। का हुजूर आप इतनी मेहरबानी, 200 मिलियन तुमान, 80 मिलियन तुमान, इतनी मेहरबानी, आपसे कभी जान नहीं, पहचान नहीं, कभी मुलाकात नहीं, 280 मिलियन तुमान आपने दे दिया, इतनी मेहरबानी आपने किया। उसने कहा सुनो, ये जो मेरा बेटा जो नौजवान आया है ना, ये मेरा बेटा आज से 2 साल पहले इसको ब्रेन कैंसर हो गया। तेहरान के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, मशहद के डॉक्टर को दिखाया, बच्चा मेरा मारा जाएगा, बचने को कोई उम्मीद नहीं है। पूरे डॉक्टरों का बोर्ड बैठा। मैंने डॉक्टरों से कहा कि मैं बहुत बड़ा ताजिर हूँ, बहुत बड़ा ताजिर, पैसे की कमी नहीं, मेरे बच्चे को अगर हो सके तो बचा लीजिए। डॉक्टरों ने कहा कि तुम सबसे बेहतरीन इलाज ब्रेन कैंसर का इंग्लैंड में है, लंदन में, तुम वहाँ चले जाओ। मैं अपने बेटे को लेकर गया लंदन ले जाने के बाद 3 हमारे बेटे का एक्सरे होगा, 3 आजमाइश होगा, 3 आजमाइश। और इंग्लैंड के डॉक्टरों ने एक परीक्षा किया, एक आजमाइश किया, पॉजिटिव आ गया, यानी कैंसर पॉजिटिव। दूसरा ऑपरेशन किया, एग्जामिन किया, आजमाइश किया, वो भी पॉजिटिव आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया। एक बहुत बड़ा डॉक्टर हमारे पास आया और आके कहता 2 तुम्हारे बेटे का पॉजिटिव आ गया, तीसरा लास्ट आजमाइश है, लास्ट परीक्षा है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ 2 तक पॉजिटिव अगर है तो हम कुछ कर लेंगे, लेकिन तीसरा भी अगर पॉजिटिव आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर
दुआ जानते हो? तुम्हारा कोई रहबर है, तुम्हारा कोई बड़ा है जिससे तुम तवस्सुल कर सकते हो? उसने कहा मैं उस इंग्लैंड में मैं परेशान हो गया, मैं अपने हॉस्पिटल के शहर में आया और एक चूंकि मैं मशहद का रहने वाला था, मैंने इमाम रज़ा की ज़ियारत पढ़ी और मैंने इमाम रज़ा से कहा मौला मैं आपका शिया नहीं हूँ, शिया कहने का मुस्तहक नहीं हूँ कि मैं कहूँ मैं शिया हूँ, मैं कहूँ मोहिब, मेरे मौला मैं मोहिब का भी मुस्तहक नहीं हूँ कि मैं अपने आप को कहूँ मैं मोहिब हूँ। मौला मैं शिया भी नहीं हूँ, मोहिब भी नहीं हूँ, लेकिन आपका भी रौज़ा मशहद में है, मैं भी रहता हूँ मशहद में। मौला मैं आपका हमसाया हूँ, मेरे मौला मैं आपका पोती बेशी हूँ, आप जहाँ रहते हैं हम वहीं रहते, मेरे मौला कम से कम हमसाया का हक अदा करते हुए मेरे बच्चे को अच्छा कर दीजिए, दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कम से कम हमसाया का हक अदा करते हुए मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। कहा मैं बहुत रोया, हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद अब मैं परेशान था कि तीसरा जो है रिजल्ट क्या आता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर दौड़ा हुआ आया, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ हो गया मेरे बच्चे को, ये फिर पॉजिटिव आया। डॉक्टर कहता नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे बच्चे का ये तीसरा जो एक्सरे था ना ये नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है, अब नेगेटिव आया है। और हम जो पहले हमने जो एक्सरे किया है उसको हम दोबारा फिर करेंगे, देखें वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। उसके कहा अच्छा दो फिर उसने किया, अब जो दो किया तो पहले वाला दो जो पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव, ये तीसरा भी नेगेटिव, सबका सब नेगेटिव। तुम्हारे बच्चे को कोई कैंसर नहीं है, आज ही अपने बच्चे को ले जाओ। उसने कहा मैं अपने बच्चों को ले जाऊं, कुछ दवा लिख दीजिए, कुछ टैबलेट्स लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए। उसने कहा बाबा जब तेरा बेटा बिल्कुल सही और सालिम है फिर दवाई कैसी, दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। फिर दवाई कैसी, कैसी दवा, कोई दवा नहीं चाहिए, तुम अपने बेटे को ले जाओ। कहते जानते हो मैंने इमाम रज़ा से क्या कहा था, मौला मैं आपका हमसाया हूँ। फारसी का जुमला है, उसने फारसी में कहा मौला संग के तमाम बेजारी, संग के तमाम बेजारी, यानी क्या कि मौला जो कर सकते हैं आप कीजिएगा, मेरे हक में आप कमी मत रखिएगा, जो हो सकता है आप कर दीजिए, हमारी जो चाहत है उसमें कोई कमी ना रहे, संग के तमाम। इस तरीके से मैंने मौला से कहा था मौला आप हमारे लिए जो कर सकते हैं बिल्कुल तमाम का तमाम, उसमें जरा बराबर भी कम ना रखिएगा। ये इमाम रज़ा से कहा। और मेरा बच्चा देखो 2 साल से है, बिल्कुल सही और सालिम है, माशाअल्लाह अच्छा है। मैंने इमाम रज़ा से कहा मौला मैंने आपसे कहा था कि मौला संग के तमाम बेजारी, हमारे लिए जो कर सकते हैं आप कर दीजिएगा। मौला मैं आपसे कह रहा हूँ आपका ज़ाहिर अगर कोई आया तो मैं भी उसके लिए जो कुछ कर सकता हूँ मैं करूँगा। मैंने अपने इमाम से ये वादा किया था जो कुछ कर सकता है मैं करूँगा। जानते हो कल रात को ख्वाब में मैंने देखा इमाम रज़ा कह रहे हैं मेरा एक ज़ाहिर आया हुआ है, तुमने ये कहा था ना कि मौला आप जो कुछ मेरे साथ कर सकते हैं आप कर दीजिएगा। तुमने ये कहा था मौला मैं आपके ज़ाहिर के साथ जो कुछ कर सकता हूँ कर दूंगा। कल रात को इमाम रज़ा ख्वाब में आए और कहा मेरा एक ज़ाहिर आया हुआ है, संग के तमाम बेजारी, जो कुछ कर सकते हो कर देना, कोई कमी ना छोड़ना। मैं ये सोच रहा था हमारा दफ्तर जो है वो हरम मौला से बहुत दूर है और कल मैं हरम मौला जाऊंगा भी नहीं, कोई ज़ाहिर मेरे पास कैसे आएगा या किसी ज़ाहिर से कैसे मुलाकात होगी जो मैं उस ज़ाहिर की मदद करूंगा। लेकिन मैं ऑफिस से आया घर किसी काम से, जैसे ही दाखिल हुआ हमारा रिसीवर बजा, टेलीफोन उठाया तो तुम थे, तुमने कहा मैं ज़ाहिर हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं समझ गया कि तुम ही हो जिसको इमाम ने भेजा है, जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद, तुम ही हो। लिहाजा मैंने मौला से वादा किया मौला मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, तुम इतना बताओ मैंने जो किया है इसमें कमी तो नहीं रह गई, अगर कमी रह गई है तो बोलो उसे भी पूरा कर देते हैं। दरूद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, उसे भी पूरा कर देते हैं। इमाम रज़ा
हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इमाम के रोज़े पर आए और अपनी हाजत लेकर ना जाए। ऐसा रऊफ इब्ने रऊफ इमाम, करीम इब्ने करीम इमाम। लेकिन इस इमाम के साथ जालिमों ने क्या किया? अरबाब अल्लाह, इमाम के करम ही करम था, रहम ही रहम था, लेकिन मामून ने अंगूर में जहर भिंगाया, भिंगा कर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। कहा कि ये अंगूर बहुत नफीस है, बहुत अच्छा है, आप खा लीजिए। इमाम ने फरमाया जी नहीं चाह रहा है। उसने कहा नहीं आप खा लीजिए, ये बहुत बेहतर अंगूर है। इमाम ने फरमाया जन्नत के अंगूर इससे ज़्यादा कहीं बेहतर हैं। उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया, उसका इसरार करना था। हमारे इमाम ने 3 दाना अंगूर का खाया। खाने के बाद अरबाब अल्लाह इमाम रज़ा उठकर खड़े हुए। जैसे ही इमाम उठकर खड़े हुए कहा कहाँ जा रहे हैं? इमाम ने कहा जहाँ तू भेजना चाहता है मैं वहाँ जा रहा हूँ। अरबाब अल्लाह इमाम आए और अबा सलत से कहा अबा सलत मुझे अंगूर में जहर दे दिया गया है, अब तेरा इमाम नहीं बचेगा। अबा सलत दरवाज़ा बंद कर दो, बाहर से किसी को आने न देना। अबा सलत कहते दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बच्चे की आवाज़ आई। मैंने देखा ये बच्चा कहाँ से आ गया, दरवाज़ा तो बंद था। उस बच्चे की तरफ बढ़ा, आप कहाँ से आए? दरवाज़ा तो बंद है। कहा कि मैं तुम्हारा नवा इमाम मोहम्मद तकी हूँ, मदीने से अपने बाबा के पास आया हूँ। इमाम ने कले अरबाब अल्लाह, इमाम ने वसीयत की। वसीयत करने के बाद हमारा और आपका इमाम जहर की अज़ियत से तड़पता रहा। तड़पते तड़पते हमारा इमाम दुनिया से गुजर गया। हमारे नवे इमाम ने अपने बाबा को गुस्ल दिया, अपने बाबा को कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया। जनाजा तैयार करने के बाद नमाज जनाजा पढ़ी। अरबाब अदा इमाम रज़ा को गरीबुल गुरबा कहते हैं। गरीब उसे नहीं कहते जिसके पास पैसा न हो, गरीब उसको नहीं कहते जो मोहताज हो। इमाम रज़ा को गरीब इस नाते कहते हैं वतन से दूर, मदीने से दूर, खुरासान में हमारा इमाम यक्को तन्हा है। अरबाब अदा अली को गरीबुल गुरबा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि नजफ में मौला है, मौला के साथ साथ अरबाब अदा और अंबिया भी मौजूद है। अरबाब अदा नजफ में मौला के रोज़े के साथ जनाब आदम है। अरबाब अदा जनाब और भी अफराद हैं। मौला अली को गरीब नहीं कहते। अरबाब अदा जन्नतुल बकी में रसूल खुदा है, इमाम मोहम्मद बाकर है, इमाम ज़ैनुल आबदीन है, इमाम हसन मुज्तबा जनाब फातिमा ज़हरा है। उन्हें गरीबुल गुरबा नहीं कहते। अरबाब अदा सामरा में हमारे 2 इमाम हैं। अरबाब अदा इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी। जनाब नरजिस खातून है। अरबाब अदा हलीमा खातून है। और सामरा के इमाम को गरीबुल गुरबा नहीं कहते। काज़माइन में 2 इमाम हैं, इमाम मूसा कादिम, इमाम मोहम्मद तकी, उनको भी गरीबुल गुरबा नहीं कहते। करबला आप जाइए, हुसैन है, हबीब इब्ने मज़ाहिर है, पैतान अली अकबर है, सीने पर अली असगर सो रहा है, 72 शोदाए करबला है। लेकिन अरबाब अदा इमाम रज़ा को गरीबुल गुरबा कहते हैं। उसकी वजह यह है परदेश में तन्हा हमारा इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम को जहर दे के शहीद किया गया। जब हमारा इमाम शहीद हुआ, इमाम के बेटे ने गुस्ल कफन दिया, जनाजा तैयार किया। अरबाब अबा सलत से कहा अबा सलत लोगों को कहो इमाम का नमाज जनाजा पढ़ ले। मैं कहूँगा मौला आपने मदीने से आकर अपने बाबा का नमाज जनाजा पढ़ा, लेकिन करबला में हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद है जो न अपने बाबा को गुस्ल दे सका, न अपने बाबा को
पहना सका, न जो अपने बाबा का जनाजा उठा सका, न जो अपने बाबा का नमाज जनाजा पढ़ सका। इस एतबार से अरबाब आज़ा हुसैन का लाशा करबला में बेगोरो कफन पड़ा रहा। अरबाब आज़ा आप जाइए, मशहद जाइए। अरबाब आज़ा हजारों हजारों ज़ायरीन है, कहते हैं मदीने के एक ज़ाहिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पर पहुंचा, उसके साथ उसका खादिम भी था। एक मर्तबा अरबाब आज़ा जब ये मदीने का ज़ाहिर इमाम रज़ा के रोज़े पर पहुंचा, इमाम के बड़े बड़े सहन हैं, हजारों बत्तियां जल रही हैं, नुज़ूल मलाइका का मरकज़ है, हजारों लाखों अफराद हर सहन में मौजूद है। एक मर्तबा जब ये मदीने का ज़ाहिर हरम इमाम में दाखिल होने लगा, जैसे ही दरवाजे से दाखिल होगा अरबाब आज़ा किसी ज़ाहिर ने पढ़ा अस्सलामु अलैका या अय्युहल गरीब। बस ये सुनना था, इस मदीने के ज़ाहिर ने अपने सर को दरवाजे से टकराना शुरू किया और टकरा के कहता मौला आप गरीब है, मौला आप गरीब नहीं है, अगर गुर्बत देखना है तो मदीने में देखिए, आपकी दादी के कब्र पर साया नहीं है, ऐम्मे मासूमीन के कब्र पर साया नहीं है, सबका कब्र जो है मौला यो ही खुला हुआ है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए अरबाब आज़ा। बस मजलिस को तमाम किया अरबाब आज़ा, इमाम का जनाजा उठा। आप क्या समझते हैं इमाम हमारे खुश होंगे, हमारा जनाजा उठ रहा है? नहीं, अरबाब आज़ा करबला का रुख किया, या जद्दा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हमारा जनाजा तो परदेश में उठ रहा है, लेकिन आपका जनाजा बेगोरो कफन रहा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। ड्यूटी चल रहा है।
منتظر وطن میں اہلو عیال مولا اہلو حیال مولا ایک بار منہ دکھا دو دگا سے مارا نے رضا کو افسوس بے کسی میں افسوس بے کسی میں پردیس میں سفر میں دگا سے مارا فرزند مصطفیٰ کو زہر دگا سے مارا فرزند مصطفیٰ کو زہر دگا سے مارا فرزند مصطفیٰ کو نیچے بچھاؤ ہاں جلدی سیدھا 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 بچھاؤ کچھ بچھاؤ 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 نیچے کریے افسوس بے کسی میں پردیس میں
Allah
नोहा पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, ताकीद की गई है कि नोहा पढ़ो और सब मिलकर मातम करें, और 4 दिन रह गया आप इनको सब मिलकर मातम करें। मातम में